حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں سے زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ واجب صد تکریم محسنین ملت علماء کرام، لائق صد تکریم قراء اعظام، نہایت ہی سعادت مند ثناخوان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، توحید و سنت کے علم برداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حقداروں، آپ سب لوگ اور ہم تعزیت کی محفل میں اکٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت فوت ہونے والی ہماری اسلامی مرحومہ ماں کی بخشش فرمائے، اس کی قبر کو منور فرمائے، اس کی روح کو ایمان کی خوشیوں سے مالا مال فرمائے، اور میاں علادتہ صاحب، ہمارے بھائی خیرات علی صاحب، بھائی محمد ریاض صاحب، بھائی اعجاز صاحب، بھائی غلام باز صاحب سمیت دیگر جتنے لواحقین ہیں، پسماندگان ہیں، سوگواران ہیں، اللہ سب کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ صبر پر جس اجر کا اللہ اور اللہ کے رسول نے امت کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے، اللہ وہ اجر بھی نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، انتہائی مختصر وقت میں آپ کے ساتھ چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت آپ کو ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور میرے بعد انشاءاللہ العزیز خطیب اسلام، مجاہد اسلام حضرت مولانا مفتی محمد عمر حیدری صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ حضرات سے تفصیلی خطاب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ان سمیت تمام علماء کرام کا آنا، شعراء کا آنا، نعت خواں کا آنا، آپ کا آنا، اس فقیر کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے آپ کو اور ہمیں انسان بنایا، یہ اس کا احسان ہے، اور انسان بنانے کے بعد پھر مسلمان بنایا، یہ اس کا مزید احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اور ہمیں حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی معرفت نصیب کی، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا لایا ہوا دین نصیب کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھایا ہوا کلمہ نصیب کیا۔ اس عظیم نعمت پر ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں، سب کہو الحمدللہ۔ سامعین محترم، اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ فرشتوں میں اس کی تعریف کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرشتوں میں کہتے ہیں حمدنی عبدی، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے نا الرحمن الرحیم، اللہ پاک فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ پاک فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، میری بزرگی کا اقرار کر رہا ہے، مالک یوم الدین۔ اور اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ پاک فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، میرے اور میرے بندے کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے، جب تک میرا بندہ صرف میری عبادت کرے گا اور صرف مجھ سے مدد مانگے گا، اگر یہ اس وعدے پہ قائم رہا تو اس کے بعد یہ جو مجھ سے مانگ رہا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں اس کو دے دوں گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد ہم کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما، سیدھی راہ اور منزل نصیب فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ راضی ہوئے۔ اور اللہ کن پہ راضی ہوا؟ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ قائم رہے، اللہ ان سے راضی ہوا۔ اللہ کا وعدہ یہی ہے کہ جو اس وعدے پہ قائم رہے اللہ اپنا وعدہ پورا کریں گے، اور اللہ قیامت والے دن ہر اس بندے کو جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پر قائم رہا،
اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کو جو ہے انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائیں گے، ان کو گمراہ لوگوں سے اللہ دور رکھیں گے، اللہ ان پر اپنا کرم فرمائیں گے، انہیں انعامات سے نوازیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ ذہن بنا لو کہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا اور ہر نماز میں کرتے ہیں، تلاوت قرآن کی ہوتی ہے تب کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت صرف تیری کریں گے اور مدد بھی صرف تجھ سے مانگیں گے۔ اللہ رب العزت نے آپ پر کرم کیا اور ہم پر کرم کیا، ہمیں مسلمان بنایا، حضور کا امتی بنایا، کلمہ نصیب کیا۔ سامعین محترم، آپ حضرات جب یہاں بیٹھے ہیں، اگر آپ یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں، ہاں جی، اور آپ استغفر اللہ پڑھیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھیں، اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور اس محفل میں اکٹھے ہونے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں نا، ہم دنیا میں اگر کسی سے کوئی بات منوانے جائیں، مطلب لینے جائیں، ہم اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر اس کی تعریف کرتے ہیں، پھر اس کے ارد گرد جو اس کے قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کی تعریفیں کرتے ہیں، پھر ان کے وین جو ہے اس کی تعریف کرتے ہیں، ساری باتیں کر کے اٹھتے ہوئے ہم اپنا مطلب اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ چھوٹا جی ایک ساڈا کام بھی ہے، ہاں جی ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر دیکھ لیں، دین فطرت ہے، اللہ رب العزت نے اس دین کو دین فطرت بنایا، یہ فطرت سے متصادم نہیں ہے۔ ہم بھی یہاں اکٹھے ہو، ہم اللہ کی تعریف کریں گے، حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعریف کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی تعریف کریں گے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آل اطہار کی تعریف کریں گے، اور اٹھتے ہوئے ہم اپنا مطلب رکھیں گے کہ اللہ پاک ہماری اس مرحومہ ماں کی بخشش کر دے، اللہ ہمارا فضل کرے گا ہم پر، اللہ ہماری بھی بخشش فرما دیں گے اور مرحومہ کی بھی بخشش فرما دیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، بخشش کی دعا جس طرح میت کے لیے ہے، زندہ کے لیے بھی ہے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا کہ یہ صرف میت کے لیے دعا آتی ہے، یہ زندہ کے لیے بھی ہے۔ آپ دیکھ لیں نا، زندہ کو الٹا زیادہ دعا مانگنے کا جو ہے حکم دیا گیا۔ قرآن پاک میں جو دعا سکھائی گئی ہے وہ یہی ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہماری بخشش فرما اور ہم سے پہلے جو مسلمان فوت ہو گئے اللہ ان کی بھی بخشش فرما۔ آپ نماز جنازہ میں دیکھ لیں، نماز جنازہ میں میت کو فل پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے کہ جب فوت ہو گیا تو اس کو بیری کے پانی سے غسل دو، غسل دینے کے بعد سفید اجلے کپڑے میں اس کو کفن دو، پھر اب اس کو جب اٹھانا ہے تو اکیلا بندہ نہ اٹھائے، 4 بندے اس کو 4 پائی پہ کندھا دے کے لے جائیں۔ میت کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اور میت کے آگے بلا عذر آگے نہ چلیں، میت کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، میت کو پروٹوکول دیا، اور جب تک میت قبرستان میں رکھ نہیں دی جائے، قبرستان میں کوئی بیٹھے نہ، یہاں بھی میت کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ لیکن جب جنازے کی باری آئی ہے، جنازے کی باری میں وہاں پر بھی سب صفیں بنی، صفوں کے آگے امام، میت کو امام سے بھی آگے رکھا گیا، یہاں بھی میت کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ لیکن جب دعا مانگنے کی باری آئی تو وہی میت جو سب سے پہلے ہر جگہ پہ تھا، وہاں ہم میت کو پیچھے کر کے کیا کہتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ ہمارے زندہ کی بخشش فرما اور ہمارے میت کی بخشش فرما۔ پہلے تو ہر جگہ پہ میت پہلے تھا، جنازے میں بھی امام سے پہلے، ہر جگہ پہ پہلے ہر جگہ پہ پروٹوکول، تو پھر دعا میں میت کو دوسری جگہ پہ کیوں رکھا گیا اور پہلے زندہ کی بات کیوں کی گئی کہ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہم جو پڑھنے آئے پہ کھڑے ہیں نا، پہلے ہماری بخشش کر پھر اس میت کی بخشش کر۔ یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اپنا لالچ کیا ہے، نہیں، شریعت یہ بتا رہی ہے کہ لالچ یہاں بھی میت کے لیے کیا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جتنے لوگ آئے کھڑے ہیں، جب وہ کہیں گے نا اللہم اغفر لحینا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، پھر یہ بخشے ہوئے لوگ میت کے لیے کہیں گے کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ جس طرح ہمارے گناہ معاف ہو گئے اب ہمارے اس میت کی بھی بخشش کر دے۔ یہاں بھی میت کا فائدہ مقصود ہے۔ اس لیے جب بھی آپ دعا کریں تو میت کے لیے اپنے لیے بھی کیا کریں، تاکہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد پھر جس کے لیے معافی کی دعا درخواست کریں تو ہماری معافی زیادہ ویلیو والی ہو جائے اور ہماری مانگی ہوئی معافی اس کو فائدہ دے۔ ہاں جی، اللہ رب العزت نے آپ کو اور ہمیں مسلمان بنایا ہے، انسان بنایا ہے، اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے، یہاں تک کہ انسان جنت سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔
یہ بات ذہن میں رکھنا، جنت سے بھی، کیوں؟ جنت خادمہ ہے انسان کی، اور خادم مخدوم سے کبھی بھی زیادہ نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھنا، مخدوم سے خادم زیادہ نہیں ہوتا۔ جنت انسان کی خدمت کے لیے اللہ رب العزت نے بنائی ہے، اور اللہ رب العزت نے جو انسان کو عزت دی ہے وہ ساری مخلوقات میں بہترین عزت انسان کو ہے۔ یاد رکھنا، جب بھی اللہ انسانوں کو جہنم بھیجیں گے انسانی شکل میں نہیں بھیجیں گے۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جو انسان جہنم بھیجے جائیں گے پہلے ان کی شکلیں مسخ کی جائیں گی، ان کو انسانوں کی صف سے نکالا جائے گا، پھر جہنم میں بھیجا جائے گا۔ اللہ رب العزت انسان اسی کو رکھیں گے جو اللہ کی مانے گا، رسول اللہ کی مانے گا۔ جو اللہ رسول اللہ کی راہوں سے ہٹ جائے گا، اللہ نے نہ دنیا میں ان کو انسان تسلیم کیا ہے، نہ قیامت والے دن انسان رہنے دے گا۔ دنیا میں بھی ان کے لیے یہی فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جانور کیا؟ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کا کرم ہے آپ پر اور ہم پر، اللہ نے آپ کو اور ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے محبت کریں، ہم تقوی والی زندگی گزاریں۔ یہ آخری فوتیدگی نہیں ہے، یہ آخری فوتگی نہیں ہے، کسی بھی لمحے آپ کی اور میری سانس نکل سکتی ہے۔ کل جب ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں تو ہم اپنے رب کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ کل جب ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں تو اللہ آپ کو اور ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے۔ ہاں جی، انعام یافتہ لوگوں میں۔ اللہ رب العزت کو شکوہ ہوتا ہے جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کی حدوں کو توڑتا ہے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ محبوب سبحانی فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، ساری دنیا سے اپنے آپ کو چھپا کر چھپ کے گناہ کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے بندے، ماں باپ سے چھپ گیا، دنیا سے چھپ گیا، کیا تو نے مجھے اپنے ماں باپ سے بھی کمزور سمجھ رکھا ہے کہ دنیا سے چھپ کے گناہ کرتا ہے اور میرے سامنے اعلانیہ گناہ کرتا ہے؟ حضرت پیر فرمانا یہ چاہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ وہاں اگر گناہ کرنا مجبوری تمہاری بن گئی ہے نا تو وہاں گناہ کرو جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو، اور اگر عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کو چھوڑ دو کہ کائنات کا رب تمہارے لیے بہت بڑی جنت اور اپنا رب اپنا دیدار لے کے بیٹھے۔ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ پاک کہتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، جعلت لک قرارا فی بطن امک، میں نے تیری ماں کے پیٹ میں تیرے لیے رہائش گاہ بنائی، وجعلت وجہک الی ظہر امک، پھر میں نے تیرے چہرے کو تیری ماں کی پشت کی جانب کر دیا۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ماں کی پشت کی جانب چہرہ کیوں؟ لِأَلَّا يُؤْذِيكَ رَائِحَةُ الطَّعَامِ، تیری ماں جو کھانا کھاتی ہے اس سے جو بدبو اٹھتی ہے تجھے تکلیف نہ دے۔ اے میرے بندے، میں نے تیرے چہرے کو تیری ماں کی پشت کی جانب کر دیا۔ اللہ بندے کا لحاظ کر رہا ہے۔ یہ مخصوص ایام میں جو عورتوں کو خون ضائع نکلتا ہے، یہی خون اس بچے کی خوراک بنتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ٹھہر، یہی خون خوراک بنتا ہے، لیکن اللہ یہاں بھی بندے کا لحاظ کر رہا ہے، اس خون کو خوراک کے طور پر ناف کے ذریعے سے دیتا ہے، منہ کے ذریعے سے نہیں دیتا۔ اللہ کو تمہارا اتنا لحاظ ہے، اللہ تمہارا اتنا خیال کرتے ہیں، ناف کے ذریعے سے وہ خون خوراک کے طور پر دے رہا ہے اللہ، آپ کو منہ کے رستے سے نہیں، آپ کے منہ کا اللہ اتنا لحاظ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے محدثین نے لکھا ہے کہ چہرے پہ تھپڑ نہیں مارنا چاہیے، حضور علیہ السلام نے بھی منع فرمایا کہ چہروں پہ تھپڑ نہیں مارنا چاہیے، روکا گیا ہے۔ اور خصوصاً لوگ اپنی بیویوں پہ شیر بنے ہوئے ہوتے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات پہ اٹھے اور دے تھپڑ منہ پہ مارا۔ آپ کو بالکل اجازت نہیں ہے بیویوں کو بھی تھپڑ مارنے کی۔ مفتی صاحب حضرت جی موجود ہیں، میں ان کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ کو شریعت نے یہ کہا ہے کہ آپ اگر بیوی آپ کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ نہیں کر لی تو اس سے بستر تھوڑی دیر علیحدہ کر لو، اگر پھر بھی نہیں سمجھ آ رہی اس کو تو تھوڑا ہلکا ہلکا اس کو پشت پہ ہلکا ہلکا مارو، پھر بھی نہیں سمجھ آ رہی تو ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو راستہ دیا ہے، آپ دوسرا راستہ اختیار کریں، اس کو اس کے حال پہ چھوڑیں، آپ اپنا راستہ دوسرا اختیار کریں۔ یہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ جو تھوڑی سی بات ہو، کھانے میں نمک زیادہ ہوا اٹھ کے تھپڑوں سے جڑ گئے، تھوڑی سی بات طبیعت کے خلاف ہوئی، پسلی سے پیدا ہوئی مخلوق ہے، اس نے ٹیڑھا تو رہنا ہی رہنا ہے، اس نے ٹیڑھا تو رہنا ہے، آپ اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور اگر وہ سیدھا نہیں کرو گے تو پھر اس کا ٹیڑھا پن آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ خیر میں بات کر رہا تھا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے یا ابن آدم جعلت لک قرارا فی بطن امک، میں نے تیری ماں کے پیٹ میں تیرے لیے رہائش گاہ بنائی، وجعلت لک غشان، پھر تیرے اوپر میں نے ایک پردہ چڑھا دیا، کیوں؟ لئلا تفزع من ظلمت الرحم، ماں کے پیٹ میں جو اندھیرا ہے تو اس کی وجہ سے ڈر نہ جائے۔ اور یہ جو پردہ ہوتا ہے نا بچے کے اوپر،
یہ جو پردہ ہوتا ہے جھلی نما پردہ، اس پردے میں اللہ نے کائنات کا حسن اکٹھا کر دیا ہے۔ آج کل جدید ٹیکنالوجی ہے، سمجھنا مشکل نہیں، آج کل ایک جدید ٹیکنالوجی میں ایک ایسا چشمہ نما چیز نکلی ہے، آنکھوں پہ چڑھا دی جاتی ہے اور اس کے اندر وہ کوئی مطلب ہے جو کارڈ وغیرہ چل رہا ہوتا ہے، بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں سکرین دیکھ رہا ہوں، محسوس ہوتا ہے جس طرح یہ دنیا ہم اپنی آنکھوں یوں بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے، بین ہی اسی طرح یہ جو پردہ ہوتا ہے اس میں ساری چیزیں اللہ اس کے اندر ڈال کر اس بچے کے اوپر چڑھا دیتے ہیں۔ یہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے سکون سے گزار رہا ہے، یہ اسی پردے میں وہ حسن دیکھ رہا ہے جو کائنات کا اللہ نے اس پردے کے اندر اکٹھا کر دیا ہے۔ اور اہل طب جانتے ہیں کہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ڈر جائے یا گونگا پیدا ہوتا ہے یا بہرا پیدا ہوتا ہے یا اندھا پیدا ہوتا ہے، پھر جب پردہ چڑھا دیا ماں کے پیٹ میں، فرمایا پھر وجعلت وجهك الى ظهر امك، ہم نے تیرے چہرے کو تیری ماں کی پشت کی جانب کر دیا، لئلا يؤذيك رائحة الطعام، تیری ماں جو کھانا کھاتی ہے اس سے جو بدبو اٹھتی ہے تجھے وہ تکلیف نہ دے، وجعلت لك متكئين عن يمينك وعن شمال، ہم نے پھر 2 تکیے تمہارے دائیں اور بائیں جانب لگا دیے، ماں اٹھ رہی ہے، بیٹھ رہی ہے، سو رہی ہے، جاگ رہی ہے، چل رہی ہے، پھر رہی ہے، لیکن وہ بچہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، وہ بچہ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا۔ اللہ رب العزت پورا خیال رکھ رہے ہیں، ایک جگر ہے ایک تلی ہے۔ فرمایا فلما تمت مدتک، جب تیری مدت پوری ہو جاتی، فامرت الملک الموکل، میں موکل فرشتوں کو حکم دیتا ہوں، یخرجک، کہ تجھے باہر نکال دے، فاخرجک من ریشۃ جناحی، تجھے تیری ماں کے پیٹ سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ پوزیشن تیری یہ ہوتی ہے کہ مرغی کا بچہ بھی تجھ سے زیادہ طاقتور ہے، وہ بھی خود خوراک حاصل کر لیتا ہے، لیکن تیری پوزیشن کیا ہوتا ہے؟ لا لک سن تقطع، تیرے دانت ہی نہیں جن سے تو خوراک کو کاٹ سکے، لا لک یدن تبطش، جن ایسے تیرے ہاتھوں میں ایسی سکت ہی نہیں کہ چیزوں کو پکڑ سکے، لا لک رجل، تیرے پاؤں میں اتنی قوت ہی نہیں کہ تمشی، جن کے ذریعے سے تو چل کے خوراک کو حاصل کر سکے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وجعلت لک ارقیکین رقیقین فی صدر امک، پھر ہم تیری ماں کی چھاتیوں میں دودھ کی 2 نہریں جاری کر دیتے ہیں۔ حارٌ فی الصیف وبارد فی الشتاء، سردیوں میں گرم، گرمیوں میں ٹھنڈا، اور تو اس دودھ کی لذت اٹھاتا ہے، تیرے دودھ کے دانت نکلتے ہیں، پھر تو مضبوط ہو جاتا ہے۔ فلما اشتدت ارضک، جب تیرے قوا مضبوط ہو جاتے ہیں، بارزتنی بالمعاصی، اے میرے بندے تو گناہ کر کے مجھے للکارتا ہے۔ جب چاہیے یہ تھا شعور کی وادی میں تو نے قدم رکھا، جب چاہیے یہ تھا کہ تیری پیشانی میرے در پہ جھکتی تو غیروں کے در پہ جھکتا ہے، جب چاہیے یہ تھا کہ تو مسجد کی طرف چل کے آئے تو سینماؤں کی طرف چلتا ہے، جب چاہیے یہ تھا کہ تو جنت کے مشروب کا انتظار کرتا تو شرابیں پیتا ہے، جب چاہیے یہ تھا کہ لوگوں کو تو اچھا ماحول دیتا، تیرے ہاتھ اور پاؤں سے لوگ محفوظ ہوتے، تیرا ہاتھ بھی انسانیت کو تکلیف دے رہا ہے، تیری زبان بھی انسانیت کو تکلیف دے رہی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ تو اپنی زبان میرے پیغمبر پہ درود و سلام کے لیے استعمال کرتا، تو اس زبان سے غیبت کرتا ہے۔ بارزتنی بالمعاصی، تو گناہ کر کے مجھے للکارتا ہے۔ احاذا جزائی یا عبدی، اے میرے بندے میرے احسانوں کا یہی بدلہ دینا تھا۔ ذالک ان دعوتنی، اس کے باوجود بھی اگر تو مجھ سے دعا کرے اجب تک، میں تیری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ہمارے بندے کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو، ساڑی کہاں سننی ہے، تو آڑی بہو سنی ہے۔ اللہ سب کی سنتا ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، کسی دن بلا کر تو دیکھو۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ ذالک ان دعوتنی جب تو، کہ اس کے باوجود کہ تو نے اپنے گناہوں سے دھرتی کالی کر دی، اگر تو پھر بھی مجھ سے دعا مانگے نا میں تیری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ وَإِن سَأَلْتَنِي أَعْطَيْتُكَ، اور اگر تو مجھ سے سوال کرے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ اللہ سے مانگتے رہو، یہ مانگنے کے دن ہے، اور اللہ بار بار پیکج دے رہا ہے آپ کو۔ مانگنے کے دن ہے، پیکجز سے فائدہ اٹھائیے، فائدہ اٹھائیے۔ آپ فضول لوگ نہیں، آپ بڑے قیمتی لوگ ہیں۔ جنت میں جانے کے بعد آپ کی ایک خواہش آپ کو بہت آئے گی، وہ یہ کہ جب چھوٹے درجے کا جنتی اپنے سے بڑے درجے کے جنتی کو دیکھے گا تو کہے گا اے کاش دنیا میں ایک بار سبحان اللہ اور کہہ لیتا، چلو اس کے برابر تو ہو جاتا۔ تو اس وقت کے پچھتاوے سے بہتر ہے کہ آپ آج اپنی زبان ہلائیں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، استغفر اللہ پڑھیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔
اللہ رب العزت آپ کو اور ہمیں خالص توحید والی زندگی نصیب فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت، آقا کی محبت اور عقیدہ ختم نبوت پہ تا دم آخر اللہ قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام اصحاب محمد کا عزت اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ذہن رکھ لیں، ہمارا کام ہے بتانا، منوانا ہماری ڈیوٹی نہیں ہے۔ ایک بھی صحابی رسول کا بغض تمہاری دنیا تو خراب کرے گا ہی، تمہاری آخرت بھی خراب کر دے گا۔ نہ تمہارا رکوع کام آئے گا، نہ سجدہ، نہ حج، کچھ بھی کام نہیں آئے گا اگر نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں آپ کا دل میلا ہوا تو۔ بین ہی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اہل بیت اطہار کے بارے میں اگر رتی برابر بھی دل میلا ہوا، کوئی نماز، کوئی روزہ، حج، زکوٰۃ آپ کی کام نہیں آئے گی۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں بھی اپنا عقیدہ خوشبودار رکھیں، نبی علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کے بارے میں بھی اپنا عقیدہ خوشبودار رکھیں۔ اللہ رب العزت آپ کو ہم سب کو قرآن اور سنت، قرآن حدیث والی زندگی نصیب فرمائے۔ اصحاب محمد و آل محمد، اہل اللہ، اولیاء اللہ کی قدردانی کرنے کی اللہ آپ کو اور ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔